السلام علیکم ساتھیوں، میں فیضان رضا آپ سبھی کا ایف آر نالج نیٹ ورک میں سواگت کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اچھے سے ہوں گے اور اپنی تیاری بہت ہی بہترین طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم سبھی نے پیپر 1 زبان 1 اردو جو پریویس ایئر کوشچن پیپر ہے 2021 کا، اس کا انالائسس کیا تھا۔ اس کے بارے میں معروضی سوالات اور کچھ سوالات و جوابات میں نے پیش کیا تھا، MCQ میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ آج پریویس ایئر کوشچن پیپر 2021 میں جو سوالات پوچھے گئے تھے اس کا ویڈیو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ ویڈیو پیپر 1 اور لینگویج نمبر 2 جس نے اردو چنا ہے ان بچوں کے لیے خاص کر ہے، اور ایگزام سے پہلے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ کر جائیں۔ مجھے امید ہے کہ کم سے کم 10 سے 5 نمبر آپ کے اس ویڈیو سے ضرور حاصل ہو جائیں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ اور آپ نے انٹروڈکشن بھی جیسا کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں پڑھ سکتے ہیں کہ امیدوار سوالوں کے جواب حصہ 5 سوال نمبر 121 تا 150 صرف تبھی دیں گے اگر انہوں نے زبان 2 کا آپشن اردو چنا ہے۔ اور ایک چیز اور میں بتا دیتا ہوں کہ میں متبادل یہاں پر پڑھ نہیں رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ٹائم ویسٹ نہ کیا جائے اور بس ڈائریکٹ آپ کو سوال اور جواب پہ لے چلوں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے، کیونکہ متبادل میں زیادہ ٹائم ویسٹ ہوگا اور ہر کسی کو معلوم ہے کہ ابھی کے وقت میں ہر کسی کے پاس صحیح ڈھنگ سے ٹائم نہیں مل پاتا ہے۔ تو چلیے ڈائریکٹ ہم سوال پہ چلتے ہیں اور سوال نمبر 121 کا دیکھتے ہیں جواب کیا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 121 کہتے ہیں کہ کیرالہ میں چاروں طرف کون سے درخت نظر آتے ہیں؟ کیرالہ میں چاروں طرف کون سے درخت نظر آتے ہیں؟ آپشن نمبر 1 کیلے کے درخت، آپشن نمبر 2 ناریل کے درخت، آپشن نمبر 3 سیب کے درخت، آپشن نمبر 4 آم کے درخت۔ تو 121 کا ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر 2 ناریل کے درخت۔ چلیے آپشن نمبر 2 آپ کا ہو جائے گا بالکل صحیح۔ 122 کہتے ہیں کیرالہ کا خاص تہوار کون ہے؟ اب کیرالہ کا خاص تہوار کون ہے؟ پونگل، دسہرہ، اونم، کرسمس۔ تو 122 کا ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر 3 اونم۔ آپشن نمبر 3 بالکل ہی رائٹ ہو جائے گا۔ چلیے سوال نمبر 121 کہہ رہے کیرالہ میں زیادہ تر علاقہ کیسا ہے؟ پہاڑی، میدانی، پتھریلا، بنجر۔ تو 123 کا آپشن نمبر 1 بالکل رائٹ ہو جائے گا۔ آپشن نمبر 1 آپشن نمبر 1 پہاڑی۔ چلیے آپ سوال نمبر 124 سوال نمبر 124 کہہ رہے ہیں کیرالہ کے ہرے بھرے جنگلوں میں کس کے جھنڈ نظر آتے ہیں؟ آپشن نمبر 1 ٹڈیوں کے جھنڈ، آپشن نمبر 2 بندروں کے جھنڈ، آپشن نمبر 3 ہاتھیوں کے جھنڈ، آپشن نمبر 4 ہرنوں کے جھنڈ۔ تو آپ کا آپشن نمبر 3 ہاتھیوں کے جھنڈ بالکل ہی رائٹ ہو جائے گا۔ چلیے اگلا کوشچن 125 کہہ رہے ہیں 125 کہہ رہے ہیں کہ کیرالہ کے جنگلوں میں اور کون سے درخت پائے جاتے ہیں؟ کیرالہ کے جنگلوں میں اور کون سے درخت پائے جاتے ہیں؟ آپشن نمبر 1 روز ووڈ اور ساگوان کے، آپشن نمبر 2 شیشم اور ساگوان کے، آپشن نمبر 3 پام اور کھجور کے، آپشن نمبر 4 چیٹر اور سفیدے کے۔ تو آپ کا 125 کا ہو جائے گا آپشن نمبر 1 بالکل ہی رائٹ، یعنی روز ووڈ اور ساگوان کے بالکل ہی رائٹ ہو جائے گا۔ چلیے اگلا کوشچن 126 کہہ رہے ہیں سرحد کی جمع ہے۔ دیکھیے سرحد کی جمع سرحدیں، سراحد، سراحدوں، سراحدیں، سراحدیں۔ تو آپ کا 126 کا آپشن نمبر 1 بالکل ہی رائٹ ہو جائے گا، سرحدیں۔ چلیے 127 کہہ رہے ہیں خاص کا متضاد ہے۔ متضاد کا مطلب ہوتا ہے الٹا، خاص کا متضاد عام، بالکل ہی عام۔ آپشن نمبر 1 ہی بالکل رائٹ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اب آگے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹائم ویسٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، خاص کا متضاد عام ہو جائے گا۔ چلیے سوال نمبر 128 سوال نمبر 128 کہہ رہے ریاست کیرلا سے کن 2 ریاستوں کی سرحدیں ملتی ہیں؟ یعنی کیرلا کی ریاست سے، کیرلا کے راجیہ سے کن 2 راجیوں کی سرحدیں ملتی ہیں؟ آپشن نمبر 1 کرناٹک اور تمل ناڈو، آپشن نمبر 2 اڑیسہ اور چنئی، آپشن نمبر 3 آسام اور منی پور، آپشن نمبر 4 آندھرا پردیش اور
बंगाल। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। चलिए अब 129, सवाल नंबर 129 कह रहे हैं कैसी जमीन पर पौधा जिंदा नहीं रह सकता? कैसी जमीन पर पौधा जिंदा नहीं रह सकता? ऑप्शन नंबर 1 सूखी जमीन पर, ऑप्शन नंबर 2 रेतीली जमीन पर, ऑप्शन नंबर 3 पथरीली जमीन पर, ऑप्शन नंबर 4 बंजर जमीन पर। तो सूखी जमीन पर आपका जो पौधा जिंदा नहीं रह सकता। चलिए सवाल नंबर 130 कह रहे बागबानी करते वक्त हमेशा क्यारियां कैसी बनानी चाहिए? ऑप्शन देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनानी चाहिए, बहुत करीब करीब बनानी चाहिए, टेढ़ी बनानी चाहिए, सीधी और सलीके से बनानी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन नंबर 4 सीधी और सलीके से बनानी चाहिए। चलिए सवाल नंबर 131 का है बागबानी किस तरह का काम है? मेहनत से भरपूर काम, ऑप्शन नंबर 2 मुश्किल काम, ऑप्शन नंबर 3 आराइश व ज़ेबाइश का काम, ऑप्शन नंबर 4 सजावट और मीनाकारी का काम। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, आराइश व ज़ेबाइश का काम। 132 कह रहे बागवानी करते वक्त रोज़ाना थोड़ा काम करने के अलावा और दूसरा काम क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 बाग की हिफाजत अच्छी तरह करनी चाहिए, बाग में दवाई छिड़कनी चाहिए, बाग में खाद अच्छी तरह डालनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 परिंदों से बचानी चाहिए। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 132 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, बाग की हिफाजत अच्छी तरह करनी चाहिए। चलिए ख्याल की जमा क्या है? ख्यालात। बस आपने देख लिया, ख्यालात बिल्कुल राइट हो जाएगा। ख्यालातें, ख्यालातों, ख्यालातें ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जैसे ही ख्याल की जमा ख्यालात आ जाए आप फ़ौरन ही उस पर टिक मार दें। सवाल नंबर 134 धूप का मुतजाद यानी उल्टा क्या है? धूप का मुतजाद क्या है? तो अंधेरा, छाँव, साया, छाया। अब 134 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 छाँव। धूप का मुतजाद छाँव हो जाएगा। चलिए 135 कह रहे हैं ज़मीन किस मौसम में नम रहती है? बहार के मौसम में, बरसात के मौसम में, सर्दी के मौसम में, पतझड़ के मौसम में। तो आपका 135 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, बरसात के मौसम में। अब सवाल नंबर 136 कह रहे दर्ज झेल में से कौन, अब यहाँ से उर्दू पेडागोजी स्टार्ट हो रहा है मेरे साथियों। बस इसमें नेगेटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड, टैग वर्ड का जो भी इस्तेमाल एग्जामिनर ने किया है उसको देखना है। एक्सपर्ट बहुत दिमाग लगाकर क्वेश्चन बनाते हैं, इसलिए इसमें आप जल्दीबाजी ना करें, इसको देख करके ढंग से समझ करके ही सवाल का जवाब दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि दर्ज झेल में से कौन ज़बान के इक्तिसाब में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है? यानी दर्ज झेल में से कौन ज़बान के इक्तिसाब में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है? बच्चे के लिए याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है उस्ताद, ऑप्शन नंबर 2 है घर, ऑप्शन नंबर 3 है स्कूल, ऑप्शन नंबर 4 है मीडिया। तो आपका 136 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, घर। क्योंकि घर का माहौल जैसा होगा, घर के लोग जैसे होंगे, वहाँ का एनवायरनमेंट जैसा होगा, बच्चे पे वही असर पड़ता है। तो इसलिए घर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए 137 कह रहे कवायद के उसूलों को याद करना इस तरीक़ेकार की बुनियाद है। किस तरीक़ेकार की? तो साख्तियाती तरीक़ा, रास्त तरीक़ा, कवायद व वज़ाहती तरीक़ा, फ़ितरी तरीक़ा। तो आपका 137 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, कवायद का वज़ाहती तरीक़ा। चलिए 138 सवाल नंबर 138 कह रहे ज़बान की आमोज़िश में कोई अहमियत नहीं होती। किस चीज़ की अहमियत नहीं होती? ये नेगेटिव वर्ड पूछा है। तरबियत की, खुद एतमादी की, आमोज़िशी रवैये की, तर्जुमा की। तो आपका ऑप्शन नंबर 138 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, तर्जुमे की। चलिए आप बच्चों को लिखने के बारे में बताने के लिए एक उस्ताद की हैसियत से क्या करेंगे? एक उस्ताद की हैसियत से क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों से उस ज़बान की हर्फ तहज्जी लिखने के लिए कहेंगे
بچوں کو اپنے خیالات قلم بند کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ آپشن نمبر 3، بچوں سے پہلے یاد کرنے اور پھر خوش خط انداز میں ایک اقتصاب لکھنے کے لیے کہا جائے گا۔ آپشن نمبر 4، بچوں کو تختہ سیاہ سے حروف کو لکھنے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ تو آپ کا آپشن نمبر 2 بالکل رائٹ ہو جائے گا، کیونکہ بچوں کو اپنے خیالات قلم بند کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ جو بچے کا خیالات ہوگا وہ اپنے حساب سے لکھیں گے۔ چلیے 140، سوال نمبر 140 کہہ رہے بچوں کے لیے ایک سیکنڈ، بچوں کے لیے تدریسی یا آموزشی مواد یعنی TLM ٹیچنگ لرننگ میتھڈ کے انتخاب میں سب سے اہم نقطہ کیا ہے؟ TLM کا مطلب ہوتا ہے ٹیچنگ لرننگ میتھڈ۔ تو بچوں کے لیے تدریسی آموزشی مواد کے انتخاب میں سب سے اہم نقطہ کیا ہے؟ تو نمبر 1 ہے اسے قریبی زبان میں دستیاب ہونا چاہیے۔ نمبر 2 ہے اسے بہت زیادہ مہنگا نہیں ہونا چاہیے۔ آپشن نمبر 3 ہو جائے گا اسے صرف طلباء کا تیار کردہ ہونا چاہیے۔ آپشن نمبر 4 ہو جائے گا اسے سیاق کے مطابق اور مربوط انداز میں استعمال ہونے والا ہونا چاہیے۔ تو ابھی میں نے اس سے پہلے والے ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ جو صرف جو ہے نا یہ نیگیٹو ورڈ ہے، اگر یہ صرف وغیرہ ہو جائے تو بالکل ہی اس کو ہٹا دینا ہے۔ اسے قریبی بازار میں دستیاب ہونا چاہیے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے قریبی ہی بازار میں ہو سکتا ہے TLM کچھ الگ جگہ پہ بھی ملتا ہے، تو یہ زیادہ اہم نقطہ نہیں ہے۔ اسے بہت زیادہ مہنگا نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی بہت اہم نقطہ نہیں ہے۔ آپشن نمبر 4 بالکل ہی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ 140 کا آپشن نمبر 4 کہہ رہے ہیں کہ اسے سیاق کے مطابق اور مربوط انداز میں استعمال ہونے والا ہونا چاہیے۔ اب مان لیجیے سپوز ڈیٹ اوپر والے تینوں جو آپشن ہے اسے قریبی بازار میں دستیاب ہونا چاہیے، مان لو سپوز ڈیٹ قریبی بازار میں ملتا ہو لیکن ان کے سیاق و سباق سے متعلق TLM نہ ہو تو کیا فائدہ۔ نمبر 2 میں ہے اسے بہت زیادہ مہنگا نہیں ہونا چاہیے، مان لیجیے سستا ہی ہو، سستا چھوڑیے فری میں ہی مل رہا ہو لیکن جو ان کا چیپٹر ہے اس سے ریلیٹڈ نہ ہو تو کیا وہ کارآمد ہوگا؟ نہیں ہوگا، تو یہ وہی غلط ہو گیا ہے نہیں۔ تو نمبر 1 بھی غلط ہو گیا، نمبر 2 بھی غلط ہو گیا۔ اب آپشن نمبر 3 ہے اسے صرف طلباء کا تیار کردہ ہونا چاہیے۔ اب صرف طلباء کا تیار کردہ ہونا چاہیے، لفظ صرف جو ہے یہ بالکل ہی نگیٹو ہے، اس لیے کیونکہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ TLM صرف طلباء ہی تیار کرے تبھی اسے آپ پڑھاؤ گے، ہو سکتا ہے آپ نیٹ سے بھی لے کر کے آپ کو بچوں کو سمجھانا ہے نا، تو یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جو بہتر ہے کیا ہے کہ اسے سیاق کے مطابق اور مربوط انداز میں استعمال ہونے والا ہونا چاہیے۔ چلیے اب سوال نمبر 141 کہہ رہے دوسری جماعت کے چند طلباء کو بعض سوتیوں کی ادائیگی میں پریشانی ہوتی ہے۔ طلباء کی اس پریشانی کو دیکھیں، بعض سوتیوں کی ادائیگی میں یاد رکھیں گے، دیکھیں پورا آپ پڑھیں تو اس کے مین پوائنٹ کو ضرور آپ انڈر لائن کر لیا کریں پڑھتے سمے، تبھی جا کر کے آپ کو کوشچن سمجھ میں آئے گا، نہیں تو بار بار کوشچن پڑھتے رہیں گے آپ کا سوال مائنڈ سے اترتا رہے گا۔ بعض سوتیوں کی ادائیگی میں پریشانی ہوتی ہے، طلباء کی اس پریشانی کو حل کرنے کے لیے سب سے مؤثر حکمت عملی جو بہتر کیا ہوگی؟ بس یہی 2 ہی پوائنٹ ہے۔ بعض سوتیوں میں ادائیگی میں پریشانی ہو رہی ہے، اب اس کو حل کرنے کے لیے سب سے مؤثر حکمت عملی کیا ہوگی؟ تو اب آپشن دیکھتے ہیں۔ آپشن نمبر 1 ہے تھوڑا چھوٹا کرتے ہیں۔ آپشن نمبر 1 ہے انسانی منہ کے ایک ماڈل کے استعمال سے خاص سوتیوں کی حامل ادائیگی کے نقطوں کو پیش کرنا چاہیے۔ آپشن نمبر 2 ہے اسے ہم قافیہ لفظوں اور پورے لفظ میں سوتیہ کی تخلیق اور شناخت جیسی جوڑواں سرگرمی کا کم سے کم استعمال کرنا چاہیے۔ آپشن نمبر 3 ہو جائے گا، آپشن نمبر 3 ہو جائے گا کیا کہ اسے متن کو بآواز بلند پڑھنا اور سوتیوں کو نمایاں کرنے کے استعمال کی وضاحت کرنی چاہیے۔ آپشن نمبر 4 طلباء کو مشق دیجیے۔ دیکھیے اب یہ مشق والی بات میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نگیٹو ورڈ ہے، یہ بالکل ہی غلط ہو جائے گا۔ متن کو بآواز بلند پڑھنا اور یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اب آپ کے 2
آپشن بچے ہیں۔ انسانی منہ کے ایک ماڈل کے استعمال سے خاص صوتیوں کی حامل ادائیگی کے نقطوں کو پیش کرنا چاہیے۔ آپشن نمبر 2 ہے اسے ہم قافیہ لفظوں اور پورے لفظ میں صوتیہ کی تخلیق اور شناخت جیسی جوڑواں سرگرمی کا کم سے کم استعمال کرنا چاہیے۔ تو آپ کا آپشن نمبر 2 بالکل ہی رائٹ ہو جائے گا، یہ بالکل ہی صحیح ہو جائے گا۔ تو 141 کا آپشن نمبر 2 بالکل ہی صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 142 کہہ لیں تدریس کہ کس طریقے میں پہلے قواعد کے اصولوں پر توجہ دی جاتی ہے، پھر اسی بنیاد پر بہت سی مثالیں پیش کی جاتی ہے۔ آپشن نمبر 1 استقرائی طریقہ، آپشن نمبر 2 استخراجی طریقہ، آپشن نمبر 3 قواعد کے وضاحت کا طریقہ، آپشن نمبر 4 راست کا طریقہ۔ تو 142 کا آپشن نمبر 2 بالکل ہی رائٹ ہو جائے گا، استخراجی طریقہ۔ سوال نمبر 143 آموزگار کس طرح زبان کا اکتساب کرتا ہے؟ آپشن نمبر 1 فطری تعاملی ماحول میں زبان کو برت کر زبان کی ساخت کا تجزیہ کر کے، زبان کی ادب کا مطالعہ کر کے، یا آپشن نمبر 4 زبان کے بولنے والوں کی ثقافت کا مطالعہ کر کے۔ تو آپ کا ہو جائے گا 143 کا آپشن نمبر 1 بالکل رائٹ ہو جائے گا، فطری تعامل کا ماحول میں زبان کو برت کر۔ چلیے 144 درج ذیل میں سے کون لطیف حرکی مہارت کو فروغ دینے کی مثال ہے؟ بہتر، لطیف کا مطلب ہوتا ہے بہتر۔ تو اب آپشن نمبر 1 ہے کہ کیا ہے؟ چڑھنا، اچھلنا، کودنا۔ آپشن نمبر 1 چڑھنا، آپشن نمبر 2 اچھلنا کودنا، آپشن نمبر 3 لکھنا، آپشن نمبر 4 پڑھنا۔ تو 144 کا آپشن نمبر 3 بالکل رائٹ ہو جائے گا، لکھنا۔ چلیے اب 145 کہہ لے استاد کے ذریعے پوچھے گئے سوالات میں سے کون سوال کلاس روم میں کثیر لسانیت کو فروغ دیتا ہے؟ آپشن نمبر 1 ایک غبارہ اڑ کر کتنی اونچائی تک جا سکتا؟ سبزیوں کے نام اپنی زبان میں لکھیے۔ کیا آپ کے پاس کوئی پالتو جانور ہے؟ آپشن نمبر 4 کیا تم خط لکھ چکے ہو؟ تو اس کا 145 کا آپشن نمبر 45 کا آپشن 2 بالکل ہی رائٹ ہو جائے گا۔ آپشن نمبر 2 سبزیوں کے نام اپنی زبان میں لکھیں، بالکل ہی رائٹ ہو جائے گا۔ چلیے 146 آپشن نمبر 146 کہہ رہے ابتدائی درجات میں نظموں کو پڑھانا چاہیے کیونکہ یہ کیا ہے؟ آموزگاروں کو ہدف زبان بولنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ آپشن نمبر 2 آموزگاروں کو نظم و ضبط میں رکھتی ہے، آموزگاروں کو ہدف زبان کے قواعد، دیکھیے یہ لفظ قواعد آ گیا نا، اس کو دیکھتے ہی اڑا دیجیے، مشکل الفاظ کی وضاحت اور پھر جملہ سازی میں آموزگاروں کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ سبھی میں یہ بھی غلط ہو جائے گا، آپ کا یہ بھی غلط ہو جائے گا، آپشن نمبر 1 بالکل ہی رائٹ ہو جائے گا۔ تو 146 کا آپ کا آپشن نمبر 1 بالکل ہی رائٹ ہو جائے گا۔ چلیے اگلا کوشچن 147 کہہ رہے ایک استاد نے کلاس روم میں سننے کی سرگرمی کو انجام دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اس عمل میں آموزگاروں کو شامل کرنے کے لیے چند غور و خوض کی کاموں کا منصوبہ بنایا، جیسے دلچسپی پیدا کرنے اور بحث و مباحثے کے لیے کچھ تفتیشی سوالات۔ اس طرح کی تیاریاں ہوتی ہیں، اس طرح کی تیاریاں کیا ہوتی ہیں؟ تو آپشن نمبر 1 سننے سے پہلے کی سرگرمیاں، آپشن نمبر 2 سننے کے درمیان کی سرگرمیاں، آپشن نمبر 3 سننے کے بعد کی سرگرمیاں، آپشن نمبر 4 سننے کی سرگرمیوں کی توسیع اور اتباع۔ تو آپشن نمبر 1 بالکل ہی رائٹ ہو جائے گا، سننے سے پہلے کی سرگرمیاں۔ چلیے اب 148 کہہ رہے درج ذیل میں سے کون زبان کی کلاس میں تصویر یعنی پوسٹر کے استعمال کے حوالے سے صحیح نہیں ہے؟ کون صحیح نہیں ہے؟ نگیٹو آپ سے پوچھا گیا ہے۔ تو یہ بچوں کو تصویر کے مشاہدے کا موقع فراہم کرتا ہے، یہ بچوں کے تصویر کے مشاہدے کا موقع فراہم کرتا ہے، بالکل غلط۔ یہ بچوں کو اپنے اظہار اور تصویروں کی بنیاد پر کچھ لکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے، یہ بھی آپ کا بہت حد تک کیا ہو جائے گا؟ غلط ہوگا۔ یہ بچوں کو خیالی دنیا اور کلاس میں تخیل کا موقع فراہم کرتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ نمبر 4 ہے یہ بچوں کو سننے کی مہارت کو فروغ دینے کا موقع فراہم کرتا ہے، بالکل صحیح ہو جائے گا۔ تو آپشن نمبر 4 آپ کا بالکل ہی رائٹ ہو جائے گا۔
यहाँ पर देखिए एक चीज़ और, 148 क्वेश्चन में मैंने पहले कहा था कि निगेटिव वर्ड यहाँ से पूछा गया है, क्योंकि यहाँ सवाल ये किया जा रहा है कि दर्ज झेल में से कौन ज़बान की क्लास में तस्वीर या पोस्टर के इस्तेमाल के हवाले से सही नहीं है। तो ये बच्चों की तस्वीर के मुशाहदे का मौका फराहम करता है, ये भी बिल्कुल सही है। बच्चों को अपनी इज़हार और तस्वीर की बुनियाद पर कुछ लिखने का मौका फराहम करता है, ये भी सही है। ये सब पॉजिटिव वर्ड है। ये बच्चों को ख़याली दुनिया और क्लास में तख्लीक़ियत का मौका फराहम करता है, सही है नहीं? ये पॉजिटिव वर्ड में ये सही है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा कि ये बच्चों को सुनने की महारत को फ़रोग़ देने का मौका फराहम करता है। ये गलत है, क्योंकि तस्वीर सुना नहीं जाता है, देखा जाता है। तो बस आप कभी भी सवाल जब देखिए तो नेगेटिव वर्ड देखिएगा कि नेगेटिव पूछा है या पॉजिटिव। अगर यहाँ पर सही है तो फिर ऊपर वाला ये तीनों सही हो जाता, यहाँ पर सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हुआ। चलिए सवाल नंबर 149 कह रहे हैं, यहाँ तक के इब्तदाई ख्वानदगी की सतह पर डैश का शुमार लिखने में होता है। अब डैश यानी खाली जगह उसको पुर करना है। 149 सवाल नंबर 149 का है। सवाल नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 हरूफ बनाना, ऑप्शन नंबर 2 लफ्ज़ों को लिखना, ऑप्शन नंबर 3 जुमले बनाना, ऑप्शन नंबर 4 ड्राइंग। तो आपका हो जाएगा 149 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा कि यहाँ तक के इब्तदाई ख्वानदगी की सतह पर ड्राइंग का शुमार लिखने में होता है। यानी जब बच्चा एकदम बिल्कुल ही इब्तदाई दर्जे में होता है, 1 क्लास 2 क्लास में होता है या नर्सरी LKG कह लीजिए, तो जो बच्चा जो भी ड्राइंग करता है वो सभी को लिखने में रखा जाता है, उसको लिखने में शुमार किया जाता है। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 150 कह रहे हैं कि दर्ज झेल में से कौन आमोजगारों की ज़बान की जांच के बारे में सबसे अहम है। तो ऑप्शन नंबर 1 है चेक लिस्ट, ऑप्शन नंबर 2 है राइटिंग स्किल, ऑप्शन नंबर 3 पोर्टफोलियो, ऑप्शन नंबर 4 है तामुल। तो ये पोर्टफोलियो बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, क्योंकि आमोजगारों की ज़बान की जांच के लिए अगर सबसे बेहतर तरीक़ा है तो वो पोर्टफोलियो है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो आज का बहुत अच्छा लगा होगा, आप सभी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इजाज़त दीजिए, फिर अगले वीडियो में हम अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पास एनालिसिस के ज़रिए मैं कुछ मारूज़ी सवालात आप तक लाऊंगा, और एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें। इंशाल्लाह आपके इम्तिहान में ये बहुत कारआमद होने वाला है। तो फिर मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि मुझे मोटिवेट मिले और मैं आगे फिर आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।